ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر کچھ واقعات پیش آئے اور بڑے سانحات تھے، جن میں ایک واقعہ جو ہے وہ جڑوں والا میں ایک واقعہ پیش آیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی لابی ہے جس نے یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ جو ہے واقعہ واردات کو سر انجام دیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے پیچھے مختلف ہدف ہیں اور مختلف مقاصد۔ ان میں سے ایک انٹرنیشنل ان کا ہدف ہے اور ایک نیشنل ہدف ہے۔ انٹرنیشنل ہدف یہ ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے میڈیا میں دیکھا ہے کہ قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے۔ ڈنمارک میں قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، جس وجہ سے مسلمانوں کے اندر غم و غصہ پایا گیا اور پوری دنیا پہ احتجاج ہوا، اور یہ آواز بلند ہوئی کہ بین الاقوامی سطح پہ تحفظ مقدسات پہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سازش کے تحت یہ واقعہ رونما کرایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، ڈنمارک نے بنائے، سویڈن نے بنائے، جرمنی نے بنائے، آپ علیہ السلام کی گستاخی ہوئی، توہین ہوئی، تو مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ بین الاقوامی سطح پہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ اب ایک تو انہوں نے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پاکستان کے اندر بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر چرچ پہ حملہ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر بائبل کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک سازش کی گئی ہے، یہ سارا کیا گیا ہے۔ یہ ہے اس کا انٹرنیشنل کاؤنٹر کرنے کی سازش کی وجہ۔ نمبر 2 کہ جب انٹرنیشنل سطح پہ کوئی بھی ایسی توہین ہوتی ہے تو الحمدللہ پاکستان کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اس میں ایمانی جذبات اور احتجاج میں سب سے بڑھ کے آگے قدم اٹھاتے ہیں۔ اور جب ابھی لاسٹ ٹائم قرآن پاک کو جلایا گیا تو حکومت پاکستان نے UN میں قرارداد لائی اس حوالے سے۔ تو اب پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک نے، انڈیا نے سازش کی، اس نے کچھ لوگ مینج کر کے اس نے وہاں پہ کرسچن کے چرچ پہ حملہ کرایا اور ان کی آبادیاں جلائیں، اشتعال دلایا، حالات خراب کیے، انتشار پھیلایا، تاکہ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کو بدنام کریں کہ پاکستان کے اندر چرچ محفوظ نہیں ہے، پاکستان کے اندر اقلیت جتنے بھی ہیں محفوظ نہیں ہیں، کرسچن محفوظ نہیں ہیں، ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے، حالات خراب کرنے کے لیے یہ انڈیا نے اس میں سازش کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو چرچ پہ اٹیک کر سکے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو تورات، انجیل، زبور کو جلائے، اس کو آگ لگائے، کیونکہ مسلمانوں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا بھی احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، اور سابقہ جتنی کتب ہیں ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے، ان کا احترام، ان کی حرمت کا تحفظ سب مسلمان کرتے ہیں۔ کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا، کر بھی نہیں سکتا، یہ ساری کی ساری سازش ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ ٹھیک، اچھا، جیسا کہ آپ نے اس کے اوپر ایک بات کی کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش بھی ہے اور ہمارے پڑوس میں بھی ہمارے خلاف سازش ہوئی، یقیناً یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارا جو مسلمانوں کا ایمان ہے وہ یقیناً آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یعنی کہ تمام کتابیں ہمارے لیے قابل عزت اور احترام ہے، تمام انبیاء رسول ہمارے لیے عزت و احترام ہے، یقیناً مسلمان ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملک کے اندر آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنلی سازش ہوئی ہے، تو اس طرح کے واقعات کو روک تھام کیسے ان کی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو سچویشن، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو عوام جو قانون کو ہاتھ میں لے لیتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اب 2 ایلیمنٹس ہیں، 2 طرف ذمہ داریاں ہیں۔ ایک طرف تو ذمہ داری ہے ہمارے اہل پاکستان کی، عوام کی، کہ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے،
اب یہ جو جڑ والا واقعہ ہے، اس میں کچھ کاغذ کے پرزوں پہ توہین آمیز الفاظ تحریر کر کے وہاں پھینکے گئے۔ بالکل جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہماری عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ فی الفور اشتعال میں نہ آئے، فی الفور جذبات میں نہ آئے، اس کی تحقیق کرے کہ یہ کیا واقعہ ہے کیا نہیں ہے، اس کے بعد اس کا ریئیکشن شو کریں۔ ایک اچھا، تو یہ آپ ہے۔ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں جو قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اس کی ایک وجہ ایسی نہیں ہے کہ ماضی کے اگر ہم اپنے ریکارڈ کو دیکھ لیں ملک کے اندر، تو جو لوگ توہین مذہب میں ملوث ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ آپ آصف رضا علوی کی مثال لے لیں، اسی طرح جو ہے آسیہ ملونہ کی مثال لے لیں، اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو لوگ اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ باہر فرار کروا دیا جاتا ہے۔ کہیں یہ وجہ بھی تو نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ خود قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں؟ اس میں میں عرض کر رہا تھا تو آپ نے بیچ میں انٹرپٹ کیا۔ میں نے پہلی ذمہ داری تو بتائی تھی عوام کی، عوام کو باشعور ہونا چاہیے، عوام کو جذبات سے نہیں سوچ سے سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، پاکستان بھی بدنام ہوتا ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ، ہماری پولیس، ہمارے ادارے، ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ پولیس اپنی ذمہ داری ادا کرے، اگر ایسا واقعہ ہو تو فی الفور اس کو کنٹرول کرے، اور ایسے ہی ہمارے وہ ادارے جو پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری اس میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ غیر ملکی ایجنٹ پاکستان میں انٹر ہو کے ایسی سازشیں کرتے ہیں جو پاکستان اور اسلام کے خلاف سازش ہے۔ اس لیے یہ بیک وقت سانحہ جڑا والا میں یہ دو ذمہ داریاں عوام کے اوپر بھی اور اداروں کے اوپر پڑ رہی تھی۔ اب آپ کا تیسرا سوال ہے، آپ نے یہ کوسچن کیا کہ کیا ہمارے ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے جس وجہ سے لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں؟ جی ہاں، میں اس بات پہ کچھ آپ کو مثالیں دوں گا، اگزامپل دوں گا، کچھ آپ نے خود بھی کوٹ کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کے اندر گستاخی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی، گستاخی کی گئی، مختلف پیجز بنائے گئے سوشل میڈیا پہ، موچی، روشنی، بھینسا، مولی برقع اس نام سے، اب وکاس گورایا وغیرہ وکاس گورایا وغیرہ، اب ان کے خلاف ہم نے پرسو کیا، کورٹ میں ہم نے کیس کیے، الحمدللہ ہم نے جو لوگ ملوث تھے ان کو سزائے موت کرائی، اور اس کے نتیجے میں وکاس گورایا، سردار طیب، یہ پاکستان چھوڑ کے غیر ملک فرار ہو گئے، سائلم لے لیا، وہاں ان کا پروٹوکول دیا گیا، ان کو وہاں جب وہ گئے تو وہاں جشن منایا گیا، ان کو تحفظ دیا گیا۔ ایسے ہی باقی جتنے واقعات آپ نے کوٹ کیے ہیں کہ جب کوئی بھی ہمارا ادارہ، ملک قانون کے مطابق مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرے گا، چاہے اس میں آصف رضا علوی ہو، چاہے اس میں سلمان تاثیر ہو، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، جب قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہوگی تو مجبوراً پھر مسلمان اپنے جذبات میں آ کر ایمانی غیرت کے تحت وہ اس قانون کو ہاتھ میں لیں گے، کیونکہ سب سے پہلے ایمان ہے مسلمانوں کا۔ اب اگر اس وقت دیکھیں کہ پاکستان کے قانون میں سزا کا اضافہ ہوا، قانون پہلے سے موجود ہے، 298A تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت عظام بل جو آیا، اب یہ قانون پہلے سے موجود ہے، آج نہیں بنا، 1984 میں، 1984 میں یہ بنا، اس میں سزا 3 سال تھی۔ جب دیکھا کہ یہ سزا گستاخیوں کو روک نہیں رہی، گستاخوں کو اس سے کنٹرول نہیں ہو رہے، تو پھر اس سزا میں اضافہ کیا گیا کہ کم سے کم 10 سال سزا ہوگی جو گستاخی کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ عمر قید سزا ہوگی۔ اب آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے وہ لوگ جو اس قانون کی ضد میں آ رہے تھے، اب دیکھیں جب چور کے خلاف کوئی قانون بنے گا تو چور کو تکلیف ہوگی، ڈاکو کو تکلیف ہوگی، قاتل کو تکلیف ہوگی کہ اس کے خلاف قتل کا قانون کیوں ہے۔ اب گستاخ صحابہ کو اس سے تکلیف ہوئی، بھئی ہمارے خلاف یہ قانون کیوں بن گیا؟ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا اکٹھ کیا، اور انہوں نے اس ملک کو تھریٹ کیا، دھمکی دی
اداروں کو دھمکیاں دی اور اس قانون کے خلاف انہوں نے ایسے زبان استعمال کی اور نعوذ باللہ اس قانون کے خلاف بولتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی. گلگت کے اندر ایک نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی. ہم اس قانون کی ضد میں نہ آئے. قانون پارلیمنٹ سے پاس ہوا. اصل روح ہے قانون کا پارلیمنٹ سے پاس ہونا، سینٹ سے پاس ہونا، دونوں سے پاس ہوا، ایک جمہوری پروسیس کے تحت پاس ہوا. کوئی اس کے اندر بائی پاس نہیں کیا گیا. اور یہ بل پرانا موجود تھا ٹیبل پہ، نیا نہیں آیا، اچانک نہیں آیا، کورم پورا تھا. لیکن صرف پرابلم یہ تھا، پیٹ میں درد یہ تھا کہ ہم جو بھی توہین کریں گے ہم اس زمرے میں آ جائیں گے. تو اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا. ہمیں روکے کوئی نہ، ہمیں لائسنس دے دیا جائے، ہم جس کی چاہے توہین کریں. یہ بد امنی پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ ملک تباہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اسلام کے غدار ہیں، یہ پاکستان کے غدار ہیں. یہ رہتے یہاں ہیں، گاتے کسی اور کا ہے، ان کے بیک پہ کوئی اور ملک ہے. تو ہمارے اداروں کو غور کرنا چاہیے اور اس قانون کو بھی صحیح طریقے سے نافذ عمل کرنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر امن قائم ہو سکے.